بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ ہم مسلمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دین اسلام نے بعض جرائم کی سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ مثلا ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اسی طرح زنا کی سزا 100 کوڑے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو دنیا میں کہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت کی عنان آتی ہے، تو ان کا اپنے حکمرانوں سے بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ شریعت کی ان مجوزہ سزاؤں کو نافذ کیا جائے۔ تاہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت دنیا میں ہم مذہب اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں تو چند اہم اعتراضات اور چند بڑے سوالات جو اسلام کے قانون یا شریعت کے اوپر اٹھتے ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق انہی سزاؤں سے ہے۔ دنیا بھر میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ جرائم کی یقینی طور پہ سزا دی جائے گی، لیکن سزا اور جرم کے مابین جو ایک تعلق ہے اس کو آپ نے دنیا کے عرف، دنیا کے سماجی تقاضے اور علم اور عقل کے مسلمات کی روشنی میں جسٹیفائی یا کوالیفائی کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چھوٹے جرم کی بہت بڑی سزا دے دیں۔ مثلا اگر کسی شخص نے سڑک پہ کچرا پھینک دیا ہے تو آپ اس کی سزائے موت تجویز کر دیں یا آپ اس کو تا عمر قید میں ڈال دیں۔ ہر جرم کی سزا کا ایک تعلق ہے، ایک توازن ہے جو جرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دنیا سب سے پہلا سوال جو اٹھاتی ہے وہ ان سزاؤں کی جو جرائم کے ساتھ عدم مناسبت ہے یا عدم تعلق ہے وہ جسٹیفائی یا کوالیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا سوال جو دنیا اٹھاتی ہے وہ یہ کہ یہ جو سزائیں ہیں، یہ سزائیں اپنی واقعیت کے لحاظ سے یا اپنی ذات، اپنی وجود پذیری میں بہت وحشیانہ سزائیں معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی ہاتھ کاٹ دینا، 100 کوڑے مارنا، ان سزاؤں کے اندر ایک سختی کا پہلو ہے، اور دنیا انہیں قبائلی تمدن کے اندر جو انتقام اور نفرت اور غصے کی ایک نفسیات ہے اس پر معمول کرتی ہے۔ مسلمان بالعموم ان اعتراضات کے جواب میں جو بات کہتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے کہ یہ بات تو یقینی طور پہ طے ہے کہ مذہب اسلام نے ان جرائم کی، مثلا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا، زنا کی سزا 100 کوڑے مقرر کی ہے، لیکن ان سخت سزاؤں کی وجہ جو ہے وہ جرم کا خاتمہ ہے، دنیا سے جرم کا سد باب ہے۔ جس وقت مسلمان یہ آرگومنٹ پیش کرتے ہیں تو اب یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ دنیا کے عرف اور دنیا کے علم کے لحاظ سے اس بات کو ثابت بھی کریں، اس لیے کہ آپ ایک دنیاوی فائدے کو اس سزا کی بنیاد قرار دے رہے ہیں۔ جس وقت آپ دنیا کے اندر جرائم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ جرم کی وجود پذیری میں یا جرم سے روکنے کے لیے محض سزا کی سختی جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ جرم کے سد باب کے لیے اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ جن پر آپ کو توجہ کرنی پڑتی، مطلب آپ کی معیشت مضبوط ہو، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر آپ بچوں کی، بڑوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں، جرائم کے پیچھے جو ایک اخلاقی قدغن ہے اس سے ان کو آگاہ کریں۔ یوں نہیں ہو سکتا کہ محض ایک جرم کی سخت سزا کے ذریعے آپ جرم کو کنٹرول کر سکیں۔ اور نہ صرف یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا بلکہ دنیا کا جو حالات ہیں اور دنیا کی جو تاریخ ہے وہ بھی اس کی نفی میں کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی جرائم کے بارے میں یا جرائم سے نفرت کے بارے میں سزا کی تحذیر اور تنبیہ ایک کردار تو ادا کرتی ہے، لیکن کیا اس سے جرم کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے؟ یہ مقدمہ کلی طور پر کسی جرم کی سزا سے متعلق نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جرائم کی اتنی سخت سزائیں تجویز کی ہیں اور بظاہر ان سزاؤں کا جرم کے ساتھ کوئی توازن یا مناسبت یا تعلق بھی قائم ہوتا ہوا نہیں نظر آتا؟ ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے مذہب کے اوپر جب غور کیا تو ان کا ایک اصول ہے کہ وہ سب سے پہلے اس اوریجنل بات کو اور اس اوریجنل ہدایت کو اس کے سورس سے دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس ہستی نے ان سزاؤں کا ہم پر اطلاق کیا ہے اس کے پیش نظر کیا بات ہے، کیا اس نے اس حوالے سے کوئی گفتگو کی ہے، کوئی بات کی ہے؟ تو غامدی صاحب نے اس وقت قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کیا جہاں پر یہ سزائیں زیر بحث ہیں، تو انہوں نے 3 باتیں ہیں جو بیان کی قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ سزائیں زیر بحث ہیں۔ مثلا آپ چوری کی سزا کو لے لیں تو سورہ مائدہ کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یعنی چور مرد ہو یا عورت چوری کرے گا تو اس کے جرم کی پاداش میں اللہ کی طرف سے اسے سخت سزا یا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ ہاتھ کاٹ دی جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد متصل آیت میں فرمایا کہ یعذب من یشاء ویغفر له من یشاء، کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عذاب دے اور جسے چاہتا ہے بخش دے۔ تو غامدی صاحب نے جب اس آیت پہ غور کیا تو انہوں نے جو 3 باتیں دریافت کیں وہ یہ تھی کہ پہلی چیز جو یہاں پر زیر بحث ہے وہ یہ کہ محض ایک چوری کر لینا،
اس جرم کی سزا دین نے ہاتھ کاٹنا بیان نہیں کی، بلکہ چوری کا ایک ایٹریبیوٹ، ایک فعل، ایک جس کو آپ کہتے ہیں صفت کسی شخص میں پائی جاتی ہے، یعنی گویا کوئی ایک عادی مجرم ہے، ایک چور بن چکا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ گویا جرم کی جو نوعیت ہے اور مجرم کے جو حالات ہیں ان کی رعایت سے یہ سزائیں انتہائی سزائیں ہیں، نہ کہ علی الاطلاق ہر چور کو سزا دی جائے گی۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس کوئی عذر موجود ہے، اس نے کسی دباؤ میں آ کر کسی ضرورت کے تحت کوئی غلطی سے ایک دفعہ چوری کر لی ہے، تو یہ سزائیں انتہائی سزائیں ہیں۔ اس لیے آپ اگر چاہیں تو دنیا میں چوری کے لیے قانون سازی کر سکتے ہیں ان سزاؤں کی موجودگی میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حتمی طور پر کسی کو دی جائے گی۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دینے کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا اس کا مقصد جرائم کی روک تھام ہے؟ اگر جرائم کی روک تھام ہے، اللہ کا یہ مقصد ہے، تو اس مقصد کو ہمیں دنیا کے اندر جسٹیفائی اور کوالیفائی بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس کا مقصد محض جرم کی روک تھام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بدلہ ہے، ایک سزا ہے، ایک عذاب ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں سے جو یہ عہد لیا ہوا ہے کہ وہ خدا کو ماننے کے بعد خدا کی مخلوق کے مال میں کوئی تعدی، کوئی ناانصافی، کوئی حق تلفی، کوئی ظلم نہیں کریں گے، تو جس وقت وہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو گویا اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے۔ گویا اب اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا مقصد محض جرم کا استحصال نہیں ہے۔ جب جرم کا استحصال نہیں ہے اور یہ خدا کا عذاب اور خدا کا انتقام اور خدا کا بدلہ ہے، تو اب اس کو دنیاوی اخلاقیات یا جرائم کو روکنے کا جو ایک ڈاکٹرائن ہے اس کے تحت جسٹیفائی یا کوالیفائی کرنا ہم پر لازم نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محض جرم کے سد باب کے لیے پیش ہی نہیں کر رہے۔ لہٰذا یہ سزائیں کن کو دی جائیں گی؟ صرف مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں سے بھی ان لوگوں کو جو اس شعور کے ساتھ یہ سزا، اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، کہ جو شعور ان کو یہ بات باور کرا دے کہ اللہ نے ان کو اس بات سے منع کیا تھا۔ اگر وہ شعور کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اللہ کا یہ بدلہ اور انتقام ان کے اوپر نافذ کیا جائے گا۔ کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ آخرت کے دن اپنے ماننے والوں کو سخت حساب کتاب سے دوچار کریں گے، اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ تو گویا مانتے ہوئے اگر کسی نے خدا کی بات کو نہیں مانا دنیا میں، تو اس کو آخرت کی سزا کا ایک ٹریلر دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ گویا جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے اس شعور کے ساتھ چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ کے دنیا کو بھی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ خدا آخرت میں کیا کرنے والا ہے، اور دنیا کے اندر خود اس شخص کے لیے اس جرم سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی ایک کفارہ ہے جو صورت میں نافذ ہو جاتا ہے۔ گویا ان سزاؤں کا مقصد جرم کا سد باب اصلاً نہیں ہے۔ اس کے نتیجے کے طور پہ ممکن ہے جرم میں کمی آ جائے، ممکن ہے جرم بڑھ جائے۔ خدا کی کتاب ان سزاؤں کا مقصد جرم کا استحصال یا سد باب نہیں بتا رہی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ شریعت نے جو یہ سزائیں مقرر کی ہیں، یہ سزائیں دو سزائیں، زنا کے باب میں اور چوری کے باب میں، یہ سزائیں صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو اللہ کا شعور رکھتے ہوئے، اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی ہدایات کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے انتہائی صورت میں ان افعال کا ارتکاب کر دیں گے۔ اور ان کی سزاؤں کو نافذ کون کرے گا؟ مسلمان حکمران۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر کسی پر ان سزا کا اطلاق کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ ساری ہدایات ان کے نظم اجتماعی کو مخاطب کر کے دی گئی ہیں۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو کا یہ ہوا کہ اسلام نے جن جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں وہ سزائیں جرم کے سد باب یا استحصال کے لیے اصلاً نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری، وہ اللہ کی طرف سے ایک بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عہد توڑنے کی ایک سزا ہے، ایک عذاب ہے جس کو دنیا پہ نافذ کیا جاتا ہے خدا کے ماننے والوں پر جو خدا کو شعور کے ساتھ مانتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سزاؤں کا جو ریشنل ہے، ان کا جرم اور سزا کے درمیان جو تعلق ہے، اس کو دنیاوی اخلاقیات کے تحت جسٹیفائی یا کوالیفائی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خدا کی طرف سے بدلہ ہے، اور خدا ہماری دنیاوی اخلاقیات کا پابند نہیں ہے۔